اپنی زندگیوں میں تمیز نہیں کرتے، چاہتے ہیں سال کا ایک دن مل جائے دیندار بنے رہیں، سال کا ایک دن صحیح دین کو مضبوطی سے تھامتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاتے نہیں، آپ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں، چاہتے ہیں سال کا ایک دن مل جائے اور اس دن ہم دیندار بنے رہیں، ہمارا ٹولہ، ہماری جیپ، ہماری ٹرالی سب سے آگے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ جشن میلاد کا جشن ہے، جلوس ہے، ہم سب سے آگے ہیں۔ پوچھو کہ اس نبی نے تو کہا تھا کہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ تم اس کلمہ کو پڑھنا جانتے ہو؟ کتنے کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا ہے؟ اور کلمہ پڑھنا، معنی سمجھنا تو دور کی بات ہے میرے بھائی۔ یہ کلمہ اللہ کے ساتھ ایک اقرار ہے، یہ اقرار ہے۔ تو تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ لیتے ہو، اس کا معنی سمجھ لیتے ہو، اس کے تقاضوں کو جانتے ہو کہ بس سال میں ایک دن ہنگامے کر کے، شور مچا کے، میلہ اور جشن کر کے، مٹھائیاں کھا کے اور تقسیم کر کے، اور کچھ اپنوں کو کچھ دوسروں کو تکلیف پہنچا کے تم اسلام کا نام روشن کرنا چاہتے ہو؟ اس سے اسلام کا نام روشن ہوگا؟ کس سے اسلام بدنام ہوتا ہے؟ جلسے میلاد النبی کا جلوس ہوتا ہے اور اس کی قیادت کون صاحب فرما رہے ہیں؟ پتہ لگے کہ وہ آدمی جو کلمہ نہیں پڑھنے والا ہے، غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، قیادت کر رہا ہے جلوس عید میلاد النبی کی قیادت۔ میرے بھائی کون سا جلوس عید میلاد النبی ہے؟ کون سا جلوس عید میلاد؟ یہ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کب صحابہ کرام نے کیا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام سے کہتے کہ چلو جلوس نکلو تو صحابہ انکار کر دیتے؟ اگر آپ کہتے چلو چراغاں کرو تو صحابہ چراغاں نہیں کرتے؟ صحابہ کرام معاذ اللہ ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، نادان کتنے نادان ہیں، کتنے نادان ہیں۔ محبت کرو، محبت، بعض بدبخت کہتے ہیں عشق کرو، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ عشق رسول کتنی بار سنتے ہیں، عشق رسول۔ عشق یہ گندا لفظ ہے میرے بھائی، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو کا نہیں ہے، فارسی کا نہیں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے عشق۔ اور اللہ کا کلام قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں نا۔ اللہ کے نبی کی احادیث کس زبان میں ہیں؟ عربی میں نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو عشق کے لفظ سے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے کلام کو عشق کے لفظ سے محفوظ رکھا ہے۔ احادیث کے ذخیرے دیکھ لیجئے، احادیث کے ذخیرے میں کہیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے عشق کا لفظ نہیں آیا۔ یہ بدترین لفظ ہے۔ لوگ اپنی ماں بہن کے لیے عشق کا لفظ پسند نہیں کرتے، اپنے باپ کے لیے عشق کا لفظ پسند نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے عشق کا لفظ کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی انتہائی گمراہ کن اور انتہائی بدترین لفظ ہے، اس سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ عشق رسول یا عشق الہی کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے ہماری زبانوں کو، میرے بھائی زبانوں کی قیمت ہے، ایک ایک لفظ۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ جو لفظ زبان سے بولتے ہیں، ایک نگران تیار کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بات کرنی ہو، جس کو بولنا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو بھلی بات کہے یا خاموش رہ جائے، یا اچھی بات کہے یا چپ رہ جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھلی بات نہیں ہے۔ اور ان مجلسوں میں جو میلاد النبی کے نام سے کی جاتی ہیں، ان مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنا نہیں ہوتا جتنا غیروں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی خرافات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی، جو آپ جس سے ناراض ہوں، جس میں شرک کی ملاوٹ ہو، جس سے اللہ ناراض ہو، صحابہ کرام اگر ہوتے تو ایسی مجلسوں والوں کے لیے ان کے دل میں بھی انتہائی نفرت کا جذبہ ہوتا۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط، میل جول، بے پردہ میل جول، لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں ان جلوسوں میں۔ میرے بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے میلاد النبی کے نام پر؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی سے محبت ہے تو آپ کا دین سیکھو، اس پہ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے اللہ کے نبی اعلان کر دیجئے
کہ اگر تم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ جس وجہ سے محمد الرسول اللہ سے محبت ہے، یعنی اللہ سے اگر تمہیں محبت ہے، اللہ سے اگر محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ میرے بھائیوں، اصل محبت تو اللہ ہی کی ہے نا، اصل محبت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ہماری ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ پودے سے بھی محبت ہے، پرندے سے بھی محبت ہے، زمین و آسمان سے بھی محبت ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق۔ ہماری محبتیں تقسیم ہیں، محبت گھٹتی بڑھتی ہے کہ سب برابر ہوتی ہے؟ گھٹتی بڑھتی ہے۔ ہر انسان سے ہمیں محبت ہے، ایک غیر مسلم سے بھی، لیکن کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کے دین میں آ جائے، وہ بھی اللہ کا صحیح بندہ بن جائے۔ ہماری بندگی میرے بھائی، ایک تو مجبور ہیں ہم، ایک جگہ اللہ نے جہاں بندہ بنا دیا اس میں ہم حرکت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سورج کو نکال دیا کہ پورب سے نکلے گا پچھم میں ڈوبے گا، مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دے دیا، کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ پیر سے چلو گے تو اب کوئی بندہ ہاتھ سے نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آنکھ سے دیکھو گے تو کوئی بندہ کان سے نہیں دیکھتا۔ تو بندہ ہے، یہ مجبوری والی بندگی یہ مفید نہیں ہے۔ کون سی بندگی مفید ہے؟ جو ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، جو بندگی ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ اپنے اختیار سے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے فریاد کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ساری چیزیں اختیار سے انجام دو میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں، یہ بندگی کو اختیار سے اپناؤ۔ اگر ہم اختیار سے اپنائیں گے میرے بھائی ان چیزوں کو، تب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں گے اور اللہ تب ہم سے خوش ہوگا۔ اور میرے بھائی انہی چیزوں کو بتانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اگر آپ اس شان کو اور اس عظمت کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں رہے اور وہ شان دوسروں کے دل میں پیدا ہو، تو آپ کی تعلیمات کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے اور ان پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شرک سے، ہر بدعت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وفات کے بعد ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر کے جنت نصیب فرمائے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔